السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا اشرف اسلامک چینل میں۔ ابھی چند دن پہلے ایک عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مولانا صاحب، ہمارے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو شوہر ناراض ہو گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ فوراً اسپتال سے غائب ہو گیا۔ مولانا صاحب، بیٹی کے پیدا ہونے پر کیا قصور ہے؟ کیا بیٹیوں کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ پیدائش کے موقع پر عورت کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ایسے ماحول میں ہمارے شوہر نے نہ ہمارے لیے کھانے پینے کا صحیح سے کوئی انتظام کیا، نہ دوا علاج کا کوئی انتظام کیا۔ آخر ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ جب ان کی باتوں کو میں نے سنا تو بہت زیادہ دل میں تکلیف ہوئی، بہت زیادہ رنج ہوا کہ آخر ہم کس دور میں جی رہے ہیں، ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو زمانے جاہلیت میں لوگوں کا طرز تھا جو لڑکیوں کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کے سامنے جب بیٹیوں کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ اندر ہی اندر گھٹن اور تکلیف محسوس کرتے تھے۔ اور زمانے جاہلیت میں عورتوں کو اتنے گری ہوئی نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے کہ اگر کسی کے یہاں بچی کی پیدائش ہو جائے تو مارے شرم کے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اور حالات تو یہاں تک تھے کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام اس دنیا میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام دیا کہ اے لوگوں، اپنی بہن بیٹیوں کو عزت دو، ان کو اس دنیا میں جینے کا حق دو، ان کے اوپر ظلم نہ کرو، ان کو ستاؤ مت، ان کو تکلیف مت دو۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو بوجھ نہ سمجھے، ان کی صحیح طریقے سے پرورش کریں، اسلامی ماحول میں ان کو پالیں، اور جب وہ شادی کی عمر میں ہو جائیں تو ان کے لیے ایک اچھا سا رشتہ تلاش کریں اور پھر ان کو بدا کر دیں، تو ایسا شخص کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ صرف یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس آتی تو فوراً آپ کھڑے ہو جاتے اور پھر اپنی بیٹی کا پیشانی چومتے تھے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے تھے اور لوگوں کو یہ پیغام دیتے، بیٹیاں اس دنیا میں زحمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہیں۔ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہو تو وہ اللہ کی رحمت ہے، عورت اگر بیوی کی شکل میں ہو تو وہ اللہ کی نعمت ہے، اور عورت اگر ماں کی شکل میں ہو تو وہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ آخر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی تو کسی عورت سے پیدا ہوئے ہیں، ہم کہیں آسمان سے ٹپکے نہیں ہیں، ہم کہیں زمین سے نکلے نہیں، ہم نے بھی عورت کی کوکھ سے جنم لیا ہے اور اس عورت کو ہم ماں سمجھتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک عورت ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے، ایک لڑکی کی پیدائش ہمارے گھر میں ہو جائے تو ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب معاشرے میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے شادیوں کو اتنی مشکل بنا دیا ہے کہ جس کے بوجھ کے تلے ہر لڑکی والا دب جاتا ہے، اور ہر لڑکی والا جب اس کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو بیٹی کو اپنے سر کا بوجھ سمجھتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ ہم شادی کے موقع پر اگر لڑکے والے ہیں تو لڑکی والوں پر ایسی فرمائشیں کرتے ہیں تو ہمیں جہیز میں کار، موٹر سائیکل، فریج، کولر اور دنیا بھر کا جتنا سامان ہے ہمیں سب چاہیے، گویا کہ ہم لڑکے والے نہیں بلکہ شادی کے نام پر، جہیز کے نام پر ہم لٹیرے بن کر لڑکی والے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ اور صرف یہیں تک نہیں، لڑکی والا آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھیے بارات میں ہم 200 نہیں بلکہ 500 لوگوں کو لے کر آئیں گے، ہماری رشتہ داری، ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے دوست و احباب بہت زیادہ ہیں، اگر ہم کسی کو نہیں لے جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، دیکھنا ہمارے باراتیوں کی صحیح سے عزت کر دینا، ان کے لیے کھانے پینے کا صحیح سے انتظام کر دینا۔ اگر آپ نے ان کو کھانے پینے کا صحیح انتظام نہیں کیا،
تو ہم کیا منہ دکھائیں گے ان کے سامنے جب جائیں گے؟ تو لوگ کیا کہیں گے کہ آپ نے کس کے یہاں شادی کی ہے؟ تو اس لیے لڑکی والوں پر اتنا بوجھ بن جاتے ہیں کہ لڑکی والا اس بوجھ کے تلے دب جاتا ہے اور اندر ہی اندر وہ گھٹن اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر ہم شادی کو اسلامی طرز پر کریں، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس نکاح میں سب سے کم خرچ ہو، تو ہم اپنی طرف سے فرمائشیں نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی لڑکی والا اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آج کے ماحول میں لوگ لڑکی والے پر اتنا زیادہ بوجھ بن جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں لڑکی کے پیدا ہونے کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ یہ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اسلامی طرز پر شادیاں کریں، شادیوں کو آسان بنائیں، جہیز کے نام پر ہم لٹیرے نہ بنیں، اور جو لڑکی ہے یا لڑکی والا ہے اس کو بھی اس دنیا میں جینے کا حق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔